من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 سے بیان ہے، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سوا اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی قرآن کریم کی، کہ ایک مرتبہ کافروں نے آپ کو اور آپ کے والد یاسر کو اور آپ کی والدہ سمیہ کو پکڑ لیا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ یعنی اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی؟ حضرت عمار کے حق میں، کہ کافروں نے ان کو بھی پکڑ لیا، ان کے والد کو بھی پکڑ لیا، ان کی والدہ کو بھی پکڑ لیا اور ان کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے تاکہ کسی طریقے سے وہ اسلام کو چھوڑ دیں، واپس لوٹائیں کفر کی طرف جن سے، مگر کافروں کی کوئی ایک چل نہ سکی، بڑی انہوں نے تکلیف دی۔ آخر انہوں نے کیا کہ ابو جہل کے کہنے کے اوپر انہوں نے آپ کی جو والدہ ہیں حضرت سمیہ، ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی اور دوسری ٹانگ ایک دوسرے اونٹ سے باندھ دی، اور ابو جہل نے ان کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا اور دونوں اونٹوں کو مختلف ڈائریکشنز کے اندر اس نے دوڑا دیا۔ اس نے کہا اس اونٹ کو ادھر کو دوڑا دو اور اس اونٹ کو ادھر کو دوڑا دو، اور ایک ٹانگ حضرت سمیہ کی ایک اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت سمیہ کے جسم کے 2 حصے ہو گئے، 2 حصے، اور یہ اسلام کے اندر پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے اپنی جان راہ خدا میں دی۔ اچھا، پھر حضرت یاسر کو پکڑ لیا، ان کے والد کو، اور حضرت یاسر کو بھی بہت بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کر دیا، اور یہ تاریخ اسلام کے دوسرے شہید ہیں حضرت یاسر جان سے، اور وہ پہلی آپ کی والدہ جو ہیں حضرت عمار کو کے حق میں کوئی سعادت جو بھی ہے، کہ جن کے خون سے زمین لال اور سرخ ہو گئی۔ تو اس کے بعد ان ظالموں نے انہوں نے حضرت عمار کو پکڑا اور انہیں مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ دو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ اور ان کے والد نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، جب ان کی ماں کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کے والد کو ان کے سامنے بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا، مگر انہوں نے کلمہ کفر اپنی زبان پر نہیں لے کر آئے، کافروں کے کہنے کے باوجود۔ اچھا، تو اب حضرت عمار کو جب انہوں نے مجبور کیا تو انہوں نے یعنی نہایت ایک نفرت سے یا اس حالت تک مجبوری میں یا نفرت سے یا ناخوشی سے انہوں نے کلمات کفر کہہ دیے، کیونکہ ایک عجیب منظر تھا جہاں ان کی ماں کو قتل کیا گیا اور
جس خوفناک انداز میں ان کی والدہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا اور ان کے والد کو قتل کیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب باہر نکلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، عمار تو کافر ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا کہ ہرگز نہیں، عمار سر سے لے کر قدموں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ جبکہ حضور کو یہ فرمایا گیا کہ وہ کافر ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کلمات کفر اپنی زبان سے کہہ دیے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایمان تو سر سے لے کر اس کے قدموں تک، وہ تو ایمان سے لبریز ہے، ایمان اس کے گوشت اور خون کے اندر سرایت کرتا ہے۔ تو حضرت عمار جب وہاں سے چھٹکارا پا کر، وہاں سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور کو سارا ماجرا عرض کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سارا واقعہ حضرت عمار نے سنایا، اپنی والدہ کا، اپنے والد کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمار یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ تو حضرت عمار عرض کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن تھا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عمار کی آنکھوں سے جون سے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے فرمایا نا کہ وہ تو ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو فرمانے لگے، اچھا اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا جون سا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کفریہ کلمہ زبان پر لائے، بشرطے کہ اس کے دل میں یقین اور ایمان موجود ہو، تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ جان دے دے لیکن کلمہ کفر سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرے۔ تو یہ آیہ کریمہ جون سی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوا اس کے کہ جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو جس طرح بیشتر صحابہ کرام نے اپنی جان دے دی اور وہ صحابہ کرام جو ہے اپنے آخری سانسوں پر بھی اسلام کا اعلان کرتے رہے، تو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا ایک ایمان افروز واقعہ لکھا ہے اسی طرح کا، تو کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے قید کر لیا، رومیوں نے پکڑ لیا اور اپنے سردار کے پاس لے آئے۔ تو ان کا جو سردار یا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ عیسائی بن جاؤ، تو میں تمہیں اپنی حکومت میں سے حصہ بھی دوں گا، اپنی بیٹی سے رشتہ بھی کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اگر اپنی ساری دولت، ساری جائیداد اور سارے اہل عرب کی دولت بھی دے دو اس شرط پر، اور تم مجھے یہ کہو کہ صرف ایک لمحے کے لیے جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر آئے ہیں، صرف ایک لمحے کے لیے اس کو چھوڑ دو، صرف ایک لمحے کے لیے اس کو چھوڑ دو، تو میں تب بھی تمہاری بات قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم مجھے اپنی ساری دولت، اپنی ساری جائیداد اور سارے اہل
ارب کی دولت بھی دے کر تم مجھے کہو کہ صرف ایک لمحے کے لیے میں اس دین کو چھوڑ دوں جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں، تو میں تمہاری بات قبول نہیں کروں گا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا خوشی سے، تم کر دو قتل۔ اس نے آپ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا، اور یہ واقعہ بے شمار تفاسیر، احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس نے آپ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور تیر اندازوں کو کہا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر ہلکی ہلکی چوٹیں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ اب جب ان کو تکلیف پہنچانا شروع کی تو اس نے پھر ان کو پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، عیسائی بن جاؤ۔ آپ نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ان کو سولی سے اتار دو جن سے۔ پھر اس نے ایک تانبے کی دیگ کو آگ پر تپایا اور ایک مسلمان قیدی کو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے بلایا۔ اس نے ایک مسلمان قیدی کو، اور اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس کو وہ جو ابلتی ہوئی دیگ تھی، اس نے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا۔ تو اس نے پھر کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، عیسائیت قبول کر لو۔ آپ انکار کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ ان کو دیگ کے اندر پھینک دو، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو۔ اب جب وہ تپتی ہوئی دیگ جو ابل رہی تھی تو حضرت حذیفہ جو ہیں جب اس دیگ کے کنارے پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ شاید اب یہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ ان کو واپس لے آؤ۔ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ عبداللہ بن حذیفہ رو کیوں رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے رو پڑا کہ میری ایک جان ہے تو جسے رضائے الہی کے لیے اس دیگ میں ڈالا جا رہا ہے، فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو آنسو اس لیے آئے کہ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں، اور میں سب کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس عذاب میں ڈال دیتا۔ تو بادشاہ نے آپ کو قید کر دیا اور آپ کا کھانا پینا بند کر دیا۔ آپ کافی دن بھوکے پیاسے رہے۔ پھر اس نے آپ کو سور کا گوشت اور شراب بھیجی۔ آپ نے اس کو بھی ہاتھ نہ لگایا۔ بادشاہ نے پھر آپ کو بلایا اور کھانے کی وجہ پوچھی کہ آپ نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ گو کہ اس حالت میں اس کا استعمال حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے اور حلال ہے میرے لیے، لیکن میں تجھے یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ تو میرے ایمان کی کمزوری کے باعث اظہار خوشی کرے، کہ مجھے دیکھے کہ میں وہ شراب اور سور کا گوشت۔ یہ تمام حربے آزمانے کے بعد رومیوں کے اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو کہا، اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ میرے سر کو بوسہ دو، اگر تم میرے سر کو چومتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا میرے ساتھ جتنے مسلمان قید ہیں ان کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ وہ شاید اب بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی خوفناک سزاؤں کے بعد بھی تو شاید یہ سر بھی نہ چومے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے سر کو چوم لو، اگر آپ میرے سر کو چومتے ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، بلکہ سارے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ جب اس نے کہا نا کہ میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا، تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کے سر کو چوما، تو اس نے آپ کو اور سارے مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اچھا، جب آپ سب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کا سر چومے، اور اس کی ابتدا میں خود کروں گا۔ اور انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دیا، حضرت فاروق اعظم نے جو ان سے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ
ناخوشی کی حالت میں یا نفرت سے، جبکہ دل کے اندر ایمان جمع ہوا ہو، تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کر دینا ایسی حالت میں جائز ہے جب کہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا حقیقی خوف ہو. یعنی بندے کو پتہ چل جائے کہ اب یہ مجھے یا تو قتل کر دے گا یا میرا کوئی عضو کاٹ دے گا، اور اس کو یہ 100% یقین ہو، حقیقی اس کو خوف ہو کہ اب یہ بندہ یہ کر جائے گا، تو پھر ایسی حالت میں کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جو ہے جائز ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو وہ پہلا واقعہ حضرت عمار والا سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو ایسا ہی کرنا جو ہے. اور اس میں بھی کہا یہ گیا ہے کہ ضروری یہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے دو معنی ہو تو اور اس سے گزارا چل سکتا ہو کہ اس کافر کو یہ نہ پتہ چلے کہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کافر اس سے اپنی مراد لیں کہ ہم جو کہہ رہی ہیں اس نے ویسے کر دیا ہے، جبکہ جو کہنے والا ہے اس کے دل میں بات درست ہو اور وہ اس کے معنی کچھ اور لے رہا ہو. تو بہتر ہے کہ ایسی حالت میں بھی گو کہ جہاں پر اجازت ہے کہ وہ کلمہ کفر زبان سے ادا کر سکتا ہے تو وہ ایسی بات کرے جس کے دو معنی ہوں، اور ایسی دو معنی والی بات، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ وہ اس بات کو کرنا جانتا ہو اور سمجھتا ہو جن سے. ہاں، اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا، کسی شخص کے اوپر ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا کہ وہ مردار کھائے، شراب پیے یا خنزیر کھائے، ورنہ اس کو قید کر لیا جائے گا یا اس کو مارا جائے گا، تو اس کے لیے مردار کھانا یا شراب پینا جائز نہیں ہے. ہاں، اگر اس کو یہ خوف ہو کہ اس کی بات نہ مانی اور اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کام کر لے جس کے لیے اس کو دھمکی دی گئی ہے جن سے. اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شراب ایسی حالت میں اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شراب نہ پیے اور ان کو اسے قتل کرنے کا موقع دے دے یا عضو کاٹنے کا موقع دے دے، حتیٰ کہ اگر اس نے ان کا کہنا نہ مانا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گناہگار ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ آسان لفظوں میں کہ اگر اس کو یہ خوف، حقیقی خوف ہو، اس کو 100% یقین ہو کہ اگر میں نے اب ان کی بات نہ مانی تو یہ مجھے قتل کر دیں گے یا میرا کوئی عضو کاٹ دیں گے، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے. لیکن اگر اس کو یہ شک ہو کہ یہ صرف دھمکی ہے، صرف دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تمہارا کوئی عضو کاٹ دیں گے یا قتل کر دیں گے مگر قتل کریں گے نہیں یا عضو کاٹیں گے نہیں، ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے جن سی ہے. تو صرف اس صورت میں اجازت ہے کلمہ کفر، یا اس طرح کوئی کہتا ہے کہ شراب پیو یا مردار کھاؤ، کہ جب کہ اس کو اور وہ کہتا ہے مار پیٹ سے کے ڈر سے اگر وہ اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اس کو اگر یہ شک ہو تب اس کو اس کی اجازت ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر کہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ کو کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بری بات کہے، ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گا یا اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی، تو ایسی صورت میں قطعاً بھی وہ اس چیز کا تصور نہ کرے، حتیٰ کہ اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی جائے یا اس کے کسی عضو کو کاٹنے کی دھمکی دی جائے. اور جب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کے لیے ان کا کہنا، یعنی جب اس کو حقیقی خطرہ ہو، جب اس کو حقیقی طور پر یقین ہو جائے کہ یہ مجھے جان سے مار دیں گے یا میرا کوئی عضو کاٹ دیں گے. مگر اس صورت میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی دو معنی والی بات کرے جس سے کافر اپنا مطلب لیں اور وہ اپنا مطلب لے، اور اس کا دل ایمان کے اوپر جمع ہوا ہو، اس کا دل تو جیسے کہ اور اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر دیا جائے ایسی حالت میں، تو کہا گیا کہ وہ اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا. کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا
اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر دیے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کہا ہے۔ اسی طرح حضرت سمیہ کا واقعہ، حضرت یاسر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ اس حالت میں کہ جب کہ ہم تمہیں ماریں گے پیٹیں گے تو وہ اپنی جان پر کھیل گئے، مگر انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا۔ جون سا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ جس شخص کو مجبور کیا جائے، جیسے کہ حضرت عمار جون سی ہیں، کہ جس شخص کو مجبور کر دیا جائے مگر مجبور کیا جائے، اگر تو اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہیں ہے تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا، لیکن اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، جیسے حضرت عمار کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، تب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر جاری کرے گا تو وہ تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔